خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سویڈن سے 5 اہم خبریں جو ہیں وہ شامل ہیں، تو چلتے ہیں جناب ان نیوز کی طرف۔ اور پہلی افسوسناک خبر یہ ہے کہ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں جو سب سے بڑی مسجد ہے اسٹاک ہوم ماسک، وہاں ہفتے کی شام کو کچھ بدبخت عناصر نے قرآن حکیم کا ایک نسخہ جسے زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا تھا اور اس پہ 6 گولیوں کے نشان تھے، وہ مسجد کے باہر انہوں نے رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک پرچی بھی رکھ دی جس میں جو مسلمانوں کے لیے خصوصاً جو مسجد کے وہاں پہ ائمہ ہیں ان کے لیے لکھا کہ آپ لوگوں کے سویڈن آنے کا شکریہ، لیکن اب وقت آ گیا کہ واپس چلے جائیں۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نمازی اس وقت نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اسٹاک ہوم ماسک میں آ رہے تھے اور مسجد کے جو امام ہیں محمود الخلفی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی دانستہ توہین ہے اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے، اور ان کو یہ دھمکی امیز جو ہے وہ رویہ اختیار کیا گیا ہے تاکہ مسلمان جو ہے اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ خوف محسوس کریں۔ پولیس نے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کر لیا جس کو نفرت انگیزی پہ مبنی اس عمل کو قرار دیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ پولیس اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جو یہاں اسٹاک ہوم میں یا سویڈن میں جو ہے اس طرح کے افسوسناک واقعات کا جو ہے وہ آدھا ہوا ہے، جس سے تمام مسلمان کمیونٹی کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے۔ دوسری خبر آپ کے لیے کہ اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں اور سویڈن سے باہر آپ سفر کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ ضرور چیک کریں کہ جن ممالک میں جن علاقوں میں جا رہے ہیں کیا سویڈن کی وزارت خارجہ نے ان علاقوں کے لیے پابندی عائد تو نہیں کی کہ آپ وہاں سفر نہیں کر سکتے، یعنی ان کی اگر ہدایت ہو کہ ان علاقوں میں آپ سفر نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود اگر آپ جائیں تو آپ کی جو گھر کی انشورنس ہے وہ وہاں پہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے جو فولکسم کمپنی انہوں نے بھی اپنے تمام صارفین کو کہا ہے کہ جن علاقوں میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ضرور چیک کریں کہ سویڈن کی وزارت خارجہ نے وہ لسٹ تو جاری نہیں کی گئی۔ تو آج میں نے چیک کیا ہے 16 دسمبر 2025 کو سویڈن کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے حوالے سے جو لسٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ آزاد جموں و کشمیر اور بھارتی سرحد کے ساتھ جو 10 کلومیٹر کا علاقہ ہے وہ تمام علاقہ، اور اس میں خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے اور صوبہ بلوچستان ہے، اور اسی طرح بھارت کی طرف سے میں نے چیک کیا ہے تو بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر ہے اور اس علاقے میں، اور جو وہاں کی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے 10 کلومیٹر، ان سب کے لیے سویڈن کی وزارت خارجہ نے سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو اگر کوئی ان علاقوں کے لیے سفر کرے گا تو اور اسے وہاں پہ کوئی ضرورت آ جائے سویڈن کی حکومت سے مدد کی، کوئی حادثہ ہو جائے، بیماری ہو جائے یا ایمرجنسی سچویشن میں اگر اس کو سویڈن آنا پڑے تو سویڈن کی حکومت جو ہے اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کرے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایون باقی ممالک کے لیے بھی، ایون تھائی لینڈ کے لیے بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انہوں نے منع کیا ہوا ہے، تو جانے سے پہلے یہ چیک کرنا ضروری ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو گھر کی آپ کی انشورنس ہے وہ صرف 45 دن تک کے لیے ویلڈ ہے۔ تو اگر آپ کا سفر کسی ملک میں قیام 45 دن سے زیادہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ اضافی انشورنس لینا پڑے گی، ورنہ 45 دن تک آپ کی گھر کی جو انشورنس ہے وہ آپ کی سفر کو اور وہاں پہ ہونے والا کوئی بھی ناخوشگوار اگر واقعہ ہو تو وہ اس کو کور کرے گی۔ اگلی تیسری اہم خبر یہ ہے، اس پہ پہلے بھی کافی دفعہ بات ہو رہی ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو پرماننٹ ریزیڈنس دیے تھے، اسپیشلی یہاں پہ تحفظ کے تحت جو لوگ آئے یا اسائلم کی کیٹیگری میں آئے یا مختلف کیٹیگریز میں، تو حکومت چاہ رہی ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس ان سے واپس لی جائے، ایک تو آئندہ کے لیے نہ دی جائے اور اس کو واپس لیا جائے۔ اور اس چیز کے حوالے سے جو اتھارٹی ہے میگریشنسورکت، جو کہ مائگریشن اتھارٹی اس چیز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے حکومت کو وارن کیا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ پیسے خرچ ہوں گے، یعنی حکومت کے اندازے سے بھی 6 گنا زیادہ پیسے لگیں گے۔ انہوں نے کہا جی 6 ارب سویڈش کرون چاہیے اگر ہم اس پہ عمل کریں، یعنی جن لوگوں کے پاس پی آر ہے اس کو ہم واپس لیں۔ اور دوسرا یہاں پہ جو اتھارٹیز ہے، آپ نے پہلے بھی ولاگ سنا، 4 بڑی اتھارٹیز عدالتیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ حقوق انسانی کے منافی ہے، لوگوں کا ریاست سے اعتماد ختم کرنے کے منافی ہے، لوگوں کو ذہنی طور پہ جو ہے وہ پرابلمز یہ دے گا۔ اور اندازہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 98,000 سے 1,80,000 کے قریب لوگ اس کی زد میں آتے ہیں کہ جن کے پاس اس وقت
مستقل رہائشی ویزے اور حکومت ختم کرنے کے منصوبہ سوچ رہی ہے۔ اس ضمن میں کچھ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کل یا پرسوں والے ولاگز میں دیکھ سکیں گے۔ اور چوتھی اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن میں بھی بے روزگاری جو ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل بھی ہم کچھ دوست بیٹھے تھے، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور میں یہاں پہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان سے کچھ گفتگو کر کے یا ان سے انٹرویوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں کہ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان میں بھی بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ 2022 میں 90% جو گریجویٹس تھے ان کو جاب مل جاتا تھا، لیکن اب یہ شرح جو ہے وہ تقریباً 70% کے قریب ہو گئی ہے، تو اس میں کافی کمی ہوئی ہے۔ اس میں ایک شخص نے بتایا کہ میں نے 700 سے زیادہ نوکریوں کے لیے اپلائی کیا، اور چند کے لیے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا گیا لیکن مجھے جاب نہیں ملا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ جو ماڈرنائزیشن ہو گئی، بہت سی کمپنیاں اے آئی مصنوعی ذہانت کو استعمال کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ فریش جو گریجویٹس ہیں ان کی بجائے تجربہ کار لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اور صحت اور سماجی بہبود کا جو شعبہ ہے اس میں 90% تک لوگوں کو جو ہے وہ جابز مل رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ جاب مارکیٹ کی صورتحال ہے۔ اور آخری اور پانچویں خبر آج کے ویڈیوز کی یہ ہے کہ سویڈن میں جو نوجوان خواتین ہیں وہ روایتی طور پہ گھر میں رہنا چاہتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہیں، اور وہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ تو حالیہ ایک سروے نے بتایا ہے کہ سویڈن کی 36% خواتین جو ہے وہ گھر میں رہ کے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ انہیں جو ہے وہ کام کرنا پڑے۔ تو یہ بھی ایک تھوڑی سی تبدیلی یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اس ضمن میں جو ناظرین ہیں اس ولاگ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا خواتین کو کچھ عرصہ ابتدائی سال جو بچوں کے گھر رہنا چاہیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، یا انہیں بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے ابھی سسٹم چل رہا ہے۔ تو آج کے ولاگ کی یہ 5 امپورٹنٹ خبریں تھیں سویڈن سے، اور بہت زیادہ اپڈیٹس ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے روز کے 2 ولاگ کرنا پڑیں گے، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو آپ ولاگ دیکھیں گے ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے پینشن کی ایج کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہیں، پھر یہ ہے کہ ڈنمارک بھی شاید سویڈن کی رستے پہ چلے گا کزن میرجز کے حوالے سے، پھر جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہاں پہ مختلف جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے اپڈیٹس ہیں، تو اس لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔